بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال سبحانه وتعالى ما للظالمين من شفيع ولا من حميم ولا شفيع يطاع، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام إني اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وكما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے دروس میں جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان کا تعلق شرک کے نقصانات سے تھا۔ شرک کا جرم کتنا زیادہ سنگین ہے، خطرناک ہے، اس کے نقصانات انسان کی زندگی پر دنیا میں آخرت میں کس قدر زیادہ پڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری اللہ کے کلام کی آیتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آج کی اس مجلس میں اس سلسلے میں شرک کا نقصان اور مشرک کا برا انجام، اس کی سزا کیا ہے، اس سلسلے کی ایک بات مزید آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو اور وہ اس مشکل سے نہ نکل سکتا ہو، ساری راہیں بند ہو گئی ہوں، سارے اسباب ختم ہو گئے ہوں، کٹ گئے ہوں، تو آخری چیز ایک باقی بچتی ہے جسے ہم سفارش کہتے ہیں۔ سفارش، جس کو عربی میں شفاعت کہا گیا، قرآن کریم کی آیتوں میں بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں شفاعت، جس کو اردو میں فارسی میں سفارش کہتے ہیں۔ سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مشکل میں آدمی کسی کو اپنے ساتھ لے کر کے جائے اور وہ ساتھ والا آدمی اس مسئلے میں سامنے والے کے سامنے اس کے بارے میں سفارش کرے، یعنی اس کی مدد کرے، اس کے بارے میں منت کرے، سماجت کرے، جس کو ہم کہتے ہیں التماس کرے، ریکویسٹ کرے کہ اسے معاف کر دیا جائے، اس کی مشکل کو آسان کر دیا جائے، اسے فلاں پریشانی میں مبتلا ہے، اس سے یہ پریشانی کسی طرح سے دور کر دی جائے۔ تو یہ ہے سفارش۔ شفاعت، آپ اکیلے ہیں، آپ کسی کو اپنے ساتھ میں جوڑ لیں اور اس کے بعد کسی مسئلے میں جا کر کے پیش کریں، وہ شخص آپ کے بارے میں سامنے لوگوں کے، ذمہ دار کے یا جس سے مسئلہ متعلق ہے، اس کے سامنے جا کر کے کہے کہ آپ اس مسئلے میں فلاں آدمی کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ یہ ہے سفارش، بہت ہی عام انداز میں، تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ یہ دونوں طرح سے ہوتی ہے۔ سفارش جو ہوتی ہے وہ اچھی سفارش بھی ہوتی ہے اور بری سفارش بھی ہوتی ہے۔ اچھی سفارش یہ ہے کہ آپ کا کوئی شخص اس بارے میں ساتھ دے کہ آپ کی جائز مدد کی جائے، آپ کا جائز سپورٹ کیا جائے، آپ کے ساتھ میں جائز رعایت کی جائے۔ اگر جائز رعایت کی درخواست کرے تو یہ اچھی سفارش ہے، اور اگر بری چیز کی درخواست کرے تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ بری سفارش ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں بات آئی ہوئی ہے، من یشفع شفاعۃ حسنہ، اور اس کے بعد من یشفع شفاعۃ سیئہ،
جو شخص اچھی سفارش کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرے گا اسے برا بدلہ۔ اب ایک آدمی مجرم ہے، اسے مثال کے طور پر اس کی ایک مثال سمجھیں۔ مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نظام یہ ہے، اسلامی نظام ہو، شریعت کا نظام ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چوری کر لے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کلائی سے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اسلامی شریعت میں۔ ایسے 10-20 روپے 2-4 روپے چرانے والے کا نہیں، اس پر تو تنبیہ کی جاتی ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، مثال کے طور پر اسے تنبیہ کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑی چیز کی چوری کر لے، زیادہ پیسوں کی چوری کر لے، اس کی مقدار ہے حدیثوں کے اندر 1/4 دینار یا اس سے زیادہ، 1/4 دینار یا اس سے زیادہ۔ خیر اب یہ مسئلہ الگ ہے، یہی مسئلہ ہے کہ اس کی مقدار کیا بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، وہ ابھی اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اسلامی نظام یہ ہے کہ چوری کرنے والے پر حد قائم کی جائے۔ حد کسے کہتے ہیں؟ حد کسی جرم کی کوئی مقرر سزا ہو، طے شدہ فکس سزا ہو، وہ سزا اس کے اوپر نافذ کر دی جائے۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، شادی شدہ آدمی ہو، زنا کر لے تو اسے پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جائے، غیر شادی شدہ ہو، کنوارا ہو، زنا کر لے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی پر جھوٹی تہمت لگا دے، مثال کے طور پر کسی خاتون پر تہمت لگا دے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کوئی آدمی شراب پی لے اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے، پھر شراب میں پکڑا جائے تو پھر 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ مزید پکڑا جائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ مثال کے طور پر ایسے سزائیں۔ کوئی کسی کو قتل کر دے، اسلام کے اندر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی حد کیا ہے؟ قتل کے بدلے میں اسے قتل کر دیا۔ بہرحال یہ مثال ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ کیا ہوا کہ ایک اونچے خاندان کی عورت نے شادی چوری کی۔ ایک اونچے خاندان کی لڑکی نے، خاتون نے کیا کر لیا؟ چوری کر لیا۔ اور چوری کرنے کی وجہ سے ہوا کیا کہ اب وہ دولت مند لوگ تھے، اونچے گھرانے کے لوگ تھے، اونچے خاندان کے لوگ تھے، تو ان کے لیے انا کا مسئلہ تھا، ان کی بے عزتی کا مسئلہ تھا، ناک کٹنے کا مسئلہ تھا۔ اور ماضی میں اسلام سے پہلے ایسا عام تھا کہ کوئی معمولی آدمی، غریب آدمی، چھوٹا موٹا آدمی اگر چوری کر لے تو باقاعدہ اسے مارا جاتا، اس کو سزا دی جاتی، اور اگر کوئی دولت مند آدمی ہو، اسٹیٹس والا ہو، اونچی مقام کا ہو، اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اور یہ جاہلیت کے اندر بہت عام تھا مسئلہ یہ۔ ایسے ہی یہود و نصارہ کے یہاں بھی، اہل کتاب کے یہاں بھی اس طرح کے جرائم پائے جاتے تھے۔ لیکن اسلام کا نظام ہے چوری کرنے والا کوئی بھی ہو، چوری کرنے والا کوئی بھی ہو۔ اب جب ایک شریف گھر، شریف جب کہا جائے تو اردو میں شریف نہیں، مطلب اشراف، اونچے خاندان کے لوگ، اونچے خاندان کے لوگ، اونچے، ایسے کسی نے چوری کر لیا، ایک خاتون نے جب چوری کر لیا بہت پریشان ہوئے کہ بھئی اب تو مدینے میں چونکہ نظام نافذ ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، فیصلہ یہی ہوگا۔ اب یہ اونچے خاندان والے تھے، پریشان ہوئے کہ یار ہماری بچی، ہماری خاتون کی، ہمارے قوم کی اگر اس عورت کو اگر یہ سزا مل گئی، ہاتھ کاٹ دی جائے تو پھر تو ہم بہت ذلیل ہو جائیں، بے عزت ہو جائیں، ہمارا وقار ختم ہو جائے گا، ہماری ناک چلی جائے۔ انہوں نے مطلب اب اس کا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا، کس طرح سے اپنی اس چورنی کو سزا سے بچا لیا جائے، چوری کرنے والی اس خاتون کو حد سے کیسے محفوظ رکھا جائے، کیسے بچا جائے۔ اس کے لیے بہت پریشان ہوئی۔ سنتے سنتے ان کا دماغ کہاں گیا کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ، اسامہ بن زید جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے، بڑے محبوب، بڑے چہیتے، جس کو ہم لاڈلے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے کہ
کہ جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دل میں جو بہت زیادہ کوئی پیارا ہو اس کو پکڑو اور اس سے یہ ریکویسٹ کرو کہ وہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری اس خاتون نے چوری کر لیا ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ یہی ہے سفارش کس چیز میں ہو رہی ہے؟ سفارش چوری کرنے والے کو چوری کی سزا سے بچانے کی سفارش۔ یہ سفارش کیسی ہے بھائی؟ یہ سفارش غلط ہے کہ نہیں غلط؟ گناہ کا کام ہے کہ نہیں؟ بہرحال وہ آئے اسامہ بن زید سے کہا کہ ایسا مسئلہ ہے، آپ کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، اگر آپ ریکویسٹ کریں، اگر چل کے سفارش کر دیں، اگر آپ سفارش کر دیں کہ اللہ کے نبی آپ چھوڑ دیجئے، اس کو مت سزا دیجئے، اس کا ہاتھ نہ کاٹیے، تو شاید آپ کی سفارش اللہ کے نبی قبول کر لیں گے اور ہماری خاتون جو ہے ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی فلاں فلاں خاتون نے چوری کیا ہے، میں سفارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیتے، معاف کر دیتے تو اچھا رہتا، اسے چھوڑ دیتے تو اچھا رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفارش جب حرام سفارش، ایک دین کے اصول، دین کی اسلام کی حد کو پامال کرنے اور ظلم کرنے، زیادتی کرنے، ناحق کرنے کی سفارش جب اسامہ بن زید سے سنی، جو بہت پیارے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، مطلب اسامہ کیا ہے یہ؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس چیز پہ سفارش کر رہے ہیں؟ کیا آپ آ کر کے اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں؟ چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، ایک بار چوری کرے دایاں ہاتھ کلائی سے کاٹ دے، دوسری بار چوری کرے تو بایاں ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا جائے، اس کے بعد بھی چوری کرے تو اسے پھر کوڑوں سے سزا دی جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے حدود میں سے، اللہ کے ایک فیصلے کے بارے میں آئے ہو سفارش کرنے کے لیے کہ یہ حد، یہ فیصلہ اس پر نافذ نہ کیا جائے اور اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ اگر ایک چوری کرنے والے یا چوری کرنے والی کی کا ہاتھ اگر نہیں کاٹا جائے گا تو پورے معاشرے کے اندر چوری کرنے والوں کی ہمت بڑھ جائے گی اور نہ جانے کتنے لوگ چوریاں کریں۔ اسی لیے مدینے کے معاشرے میں ایسے واقعات اکا دکا کہیں نظر آتے ہیں، اور یہ گھرانہ، یہ جس نے چوری کیا تھا، یہ چوری کیا تھا اونچے خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم بچا لے جائیں گے اپنی خاتون کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے کیا کہا اللہ کے دین سے، اللہ کے حدود سے کوئی کھلواڑ نہیں کیا جائے۔ اتفاق سے اس خاتون کا نام فاطمہ تھا، کیا نام تھا؟ فاطمہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی کا نام بھی کیا تھا؟ فاطمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم اس فاطمہ کو کہتے ہو کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اگر میری فاطمہ چوری کر لے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اسلام کے نظام سے کوئی سمجھوتا ہے۔ تو یہ ہے سفارش کی ایک مثال کی، حضرت اسامہ آئے سفارش کرنے کے لیے، ایک ایسی چیز میں جو چیز کیا تھی؟ غلط تھی، انہوں نے نہیں سمجھا کہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس وقت ہے نا نیا نیا معاملہ تھا مدینے میں، ہے نا، مکہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اور ابھی دھیرے دھیرے ہے نا قریب تو تھوڑا سا اس طرح کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ دو۔ اس لیے سفارش یہ غلط سفارش، بری سفارش، گندی سفارش، اور ایک ہے اچھی سفارش۔ اچھی سفارش، آدمی حقدار ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہے، کمی ہے، سفارش کر دو کہ اسے کیا کر دیا جائے؟ معاف کر دیا جائے۔ لیکن حد میں سفارش، زناکار کو سزا نہ دی جائے، چوری کرنے میں ہاتھ نہ کاٹا ہے کہ نہیں، قتل کرنے والے کو قتل نہ کیا جائے، پھر تو سماج اور معاشرہ جرائم سے بھر جائے، جرائم سے، کرپشن سے، ظلم سے بھر جائے۔ بہرحال سفارش کا مسئلہ ہے،
اب اللہ کے کلام کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ایک جو مسئلہ مشرکین کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ مشرک کے لیے بڑی بری سزا ہے۔ وہ سزا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے شرک کیا اور شرک کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، موت سے پہلے اس نے توبہ نہیں کیا، توحید پر ایمان پر نہیں آیا، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا عقیدہ اور عمل اس کا نہ ہوا، شرک ہی کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو قیامت کے دن اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم واجب ہے، اور جنت حرام ہے۔ جنت حرام ہے، جہنم اس کے اوپر واجب ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جنت حرام ہے، جہنم اس کے اوپر واجب ہے، یہ تو فیصلہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ اس کا کیا کوئی عمل کام میں آئے گا کہ بھائی ٹھیک ہے شرک کیا ہے لیکن نماز بھی پڑھا ہے، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، سچ بھی بولا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، کیا اس کی دوسری نیکیاں اس کو کام میں آئیں گی؟ شرک کے جرم کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ایسے ہی برباد ہو جائیں، اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں کاؤنٹ نہیں ہوگی، کام نہیں آئے۔ اس کے بعد کیا باقی بچتا ہے بھائی؟ کوئی دوست ہو، کوئی جگری دوست ہو، بہت زیادہ کلوز تعلقات والا ہو، وہ مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ کا اپنا کوئی باپ ہے، آپ کی ماں ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا شوہر ہے، یہ رشتہ دار ہیں، رشتے ناطے والے اعزاء اقارب، کیا یہ رشتے ناطے کے اعتبار سے کچھ اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی مدد نہیں کرے گا۔ سب اپنی اپنی نجات کی فکر میں لگے رہیں گے، مجھے جہنم سے چھٹکارا کیسے ملے، مجھے جنت میں داخلہ کیسے ملے گا۔ ہر آدمی پیچھے ہوگا، پریشان ہوگا۔ تو کوئی بھی مال اگر سپوز فرض کرو مال ہو کسی کے پاس، تو اولاً کسی کے پاس مال تو ہوگا نہیں قیامت کے لیے، نیکیوں کا بدیوں کا حساب و کتاب ہو، مال تو ہوگا نہیں۔ لیکن اگر فرض کرو کسی کے پاس مال ہو اور اس وقت اگر وہ کہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے شرک کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن میں اتنا مال دے دیتا ہوں مجھے چھٹکارا مل جائے جہنم کی آگ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کوئی فدیہ بھی قبول، فدیہ بھی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد کیا ہے؟ جن لوگوں کو دنیا میں پوجتا رہا، دیوی دیوتا، نبی ولی، جن شیطان فرشتہ، جس کو بھی پوجتا رہا ہے، شرک کرتا رہا ہے، قیامت کے دن وہ کیا اس کی مدد کریں گے کہ دنیا میں مجھے پوجتا تھا، میرا سجدہ کرتا تھا اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا تھا، کیا یہ جن کی پوجا کرتا ہے کہ دنیا میں اولیاء، انبیاء، یہ صدیقین، شہداء، صالحین، کیا اسے کل قیامت کے دن مدد کریں گے؟ کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ ایک آخری راستہ کیا باقی بچتا ہے کہ بھائی کسی کو سفارشی بنا لو، کسی کو سفارشی بنا لو، بھائی میرا مسئلہ بہت مشکل ہے، میں نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، میری بخشش نہیں ہو پائے گی، آپ چلیے ذرا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر دے۔ آخری راستہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا جائے اور سفارش کر دے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو سزا نہ دی جائے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو مشرک کے لیے سزا یہ ہوگی قیامت کے دن کہ مشرک کے لیے سفارش ہے ہی نہیں، اور کوئی اگر سفارش فرض کرو اگر کرے گا تو سفارش بھی اسے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ سفارش کا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے مشرک کے لیے کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں، کیونکہ سفارش کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دو باتیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز ہونی چاہیے کہ جو سفارش کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سفارش کرنے کی اجازت دے۔ آپ سفارش کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ سفارش کرنے والے کو اللہ کی طرف سے کیا ہونی چاہیے؟ اجازت ملے گی تو سفارش کرے۔ دوسری چیز، جس کے لیے سفارش کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے راضی ہونا ضروری ہے۔ تو مشرک سے اللہ تعالیٰ کب راضی ہے؟ مشرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی راضی نہیں، مشرک سے اللہ تعالیٰ ناراض۔ سب سے زیادہ غضب اللہ تعالیٰ کا کس پر ہوگا؟ انہی مشرکین پر ہوگا، کفار پر ہوگا۔ اس لیے نہ تو مشرک سے اللہ راضی ہے اور نہ سفارش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ تو اجازت بھی نہیں ہے اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی بھی نہیں، اس لیے سفارش تو فوراً ہوگی نہیں۔ لیکن اگر فرض کرو کوئی سفارش کرے تو اس کے شرک کی وجہ سے کسی کی سفارش اس کو کام میں نہیں، فائدہ بھی نہیں۔
یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی سفارش اس کے حق میں کیا ہو جائے، نفع بخش ہو جائے، مفید ہو جائے، نہیں ہو سکتا، بے سود ہے، بے سود ہے۔ یہ ہے اصل میں سفارش کا اسلام کے اندر قرآن و سنت کی دلائل میں ضابطہ اور اس کا قاعدہ۔ سفارش کرنے والے کو اجازت، جس کے لیے سفارش کرنی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا راضی۔ یہ دو مسئلہ ہے۔ تو یہ ہے مشرک کی سب سے خطرناک سزا کہ قیامت کے دن جہنم واجب ہے، جنت حرام ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی باپ بھائی نہیں، بیٹا نہیں، بیوی نہیں، اولاد نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی جگری دوست کام آئے گا، اور نہ کوئی سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، کوئی راستہ نہیں، اسے جہنم میں چلنا ہوگا، اور جہنم سے کبھی اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ہے ایک بہت بڑی سزا۔ دنیا میں سفارش سے کام چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ واسطہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اگر بول دے گا تو بات ہو جائے، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ بول دے گا تو آپ کا کام ہو جائے، وہ اگر سفارش کر دے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کرنے والے کے لیے سفارش ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی سفارش کرے بھی بالفرض تو اس کی سفارش سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نفع نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہنم میں جلتا ہے، جلتا رہے، جنت حرام ہے، حرام رہے گی جنت، اللہ ناراض ہے، ناراض رہے گا، اللہ کا غضب ہو رہا ہے، اللہ کا غضب ہوتا رہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جنت سے محروم رہے گا۔ یہ ہے اس کا انجام۔ قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سفارش سے کوئی فائدہ مشرک کو نہیں ہوگا، اور کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی جگری دوست نہیں ہوگا جس کی بات مان لی جائے، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی دو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں آیتوں میں یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، مشرکوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی نفع نہیں دے گی۔ مشرکوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ بھی نفع نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عذاب کم ہو جائے، عذاب کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے، ہلکا ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے ٹل جائے، بالکل بھی نہیں، کچھ بھی عذاب میں اس سے کمی نہیں۔ تو فما تنفعہم، ایک دم عمومی بات، فما تنفعہم، ان لوگوں کو یعنی مشرکوں کو، کافروں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی نفع نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما للظالمین من شفیع ولا من حمیم ولا شفیع یطاع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کا، کون سے ظالم ہے بھائی؟ یہ ظلم، شرک کرنے والا ظلم، شرک کرنے والا ظلم، شرک سب سے بڑا ظلم، ہم لوگوں نے پڑھا نا شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم، اظلم الظلم شرک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما للظالمین، ظالموں کے یعنی مشرکوں کے لیے حمیم، حمیم کسے کہتے ہیں؟ حمیم کہتے ہیں جگری دوست کو، جو اپنے دوست کے سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے بہت گرم جوش ہو، بہت زیادہ حوصلہ مند ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا دوست نہیں، مطلب عام دوست نہیں، بلکہ کیسا دوست؟ حمیم۔ حمیم کا جو لفظ ہے استحمام، گرم پانی سے یہ بنا ہے لفظ، حمیم کا لفظ کہاں سے بنا ہے؟ گرم پانی سے۔ حمیم، حمم جو ہے وہ گرم پانی کو کہا جاتا ہے، یا سخت گرم چیز کو کہا جاتا ہے، اسی سے بنا ہوا ہے حمیم۔ حمیم اس دوست کو کہتے ہیں جو اپنے دوست سے بہت زیادہ قریب ہو اور اس کے ہر معاملے میں بہت زیادہ گرم ہو، ایکٹیو ہو، نشیط ہو، چست ہو، ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے اپنے دوست کے لیے کیا ہو جائے؟ تیار رہے، کسی سے لڑائی جھگڑا بھی کر لے اپنے دوست کے سپورٹ کے لیے، مار پیٹ بھی کر لے، ہر طرح کا ڈیفنس کرے، یعنی کیا رہے؟ خود جذبے والا ہو، گرمی ہو اس کے، اس کو کہا جاتا ہے حبیب۔ اسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں جگری دوست۔ کیا کہتے ہیں؟ جگری دوست، قریبی دوست، جذباتی دوست، جذبے والا دوست۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کا کوئی حمیم نہیں ہوگا، یعنی شرک کرنے والوں کا کوئی قیامت کے دن دوست یار، ایمان والوں کے دوست یار ہوں گے، کیونکہ جو دوستی دنیا میں ایمان اور توحید اور نیک عمل کی بیس پر ہوتی ہے، وہ جیسی یہ دوستی دنیا میں قائم ہے ایسی دوستی آخرت میں بھی کیا ہوگی؟ قائم رہے گی۔ لیکن مشرکین جو ہیں، مشرکین کفار، یہاں دنیا میں کتنی بھی کسی سے جمتی ہو، یہی تو کہتے ہیں نا کہ فلاں سے فلاں سے، فلاں کی فلاں سے بہت جمتی ہے، یعنی کیا مطلب؟ بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے سے قریب ہیں، ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں، کلوز ہیں۔ تو قیامت دنیا میں کوئی کتنا بھی قریب ہو نا، مشرکین کفار آپس میں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، سارے یہودی عیسائی مشرک سارے کے سارے ایمان والوں کے مقابلے میں کیا ہو جاتے؟ ایک ہو جاتے ہیں۔ کتنا بھی ان کے درمیان دوستی ہو یارانہ ہو، قیامت کے دن یہ سب ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ جو دنیا میں مشرکین کفار ایک دوسرے کے جگری دوست ہیں، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے متقیوں کے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ میری دوستی آپ سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ تقوی شعار ہیں، آپ ایمان والے ہیں، میں بھی ایمان والا ہوں، آپ سنت ہیں، میں بھی صاحب سنت ہوں، آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، میں بھی نماز کا پابند ہوں، آپ سچ بولتے ہیں، میں بھی سچ بولتا ہوں، آپ امانت دار ہیں، میں بھی امانت دار ہوں، آپ بھی نیک ہیں، میں بھی نیک ہوں۔ اس طرح سے نیکی اور تقوی کی جو دوستی ہے، جیسے دنیا میں قائم رہے گی ایسے آخرت میں بھی کیا ہوگی؟ قائم رہے گی۔ لیکن یہ کفر و شرک والی دنیا کی دوستیاں یارانہ جو بھی ہے، یہ سب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تب دشمنی میں بدل جائے گا، عداوت میں بدل جائے گا۔ بہرحال تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی حمیم نہیں ہوگا، کوئی جگری دوست مشرکوں کا نہیں ہوگا۔ اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے، جس کا کہا مان لیا جائے، ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ بات آئی نا کہ سفارش کرنے والے کو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو سفارش کرے گا، اور سفارش جو ایسا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے گا، وہ سفارش کے قابل ہوگا تو اسے سفارش کی اجازت ملے گی، اور اس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ مانے گا، ایسا ہوگا وہ سفارش کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی سفارش کیا ہوگی؟ کارآمد ہوگی، نفع بخش ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی حمیم، کوئی خاص دوست بھی نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے، جس کا کہا مانا جائے، جس کی اطاعت کی جا رہی ہو، جس کا کہا مانا جا رہا ہو، ایسا کوئی سفارشی ان ظالموں کا یعنی مشرکوں کا قیامت کے دن کوئی۔ ایک دم صاف مسئلہ ہے، ایک دم آخری حد تک محرومی، ندامت، افسوس، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں، یعنی کوئی سہارا نہیں دینے والا ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرک کا جرم ایسا ہے، اللہ کا حق مارا گیا ہے، اللہ کے حق مارنے والوں کی مدد کیوں کی جائے گی؟ اس نے اللہ کا حق مارا، حق توحید، حق عبادت، کیا کیا اس نے؟ زیادتی کی، ظلم کیا۔ اللہ کی عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن وہ عبادت کسی اور کے لیے بھی اس نے کیا ہے، کسی بزرگ، نبی، ولی، پیر، فقیر کے لیے کیا، کسی شجر، حجر، قبر کے لیے کیا، شمس و قمر کے لیے کیا، کسی کی دیوی دیوتاؤں کے لیے، مزارات کے لیے، قبروں کے لیے کیا۔ یاد رکھ، اس جرم کی وجہ سے یہ سزا ہوگی قیامت کے دن کہ اس کی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتی، ایک دم نیت کا بے سہارا ہوگا، اللہ کے عذابوں سے جلنا ہوگا، بس جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، جنت اسے کبھی حاصل۔ اچھا، ایک حدیث مزید آپ کے سامنے، ان آیات کے علاوہ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح بخاری کی وہ حدیث سنی، صحیح بخاری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہنے لگے من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے سعادت پانے والا کون سا آدمی ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی وہ کون آدمی ہوگا
جو آپ کی سفارش پا کر کے سب سے زیادہ سعادت مند ہو جائے. جس کو نبی کی سفارش ملے گی سب سے زیادہ سعادت مند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، اور بد عمل ہیں، بد کردار ہیں، سیاہ کار ہیں. اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بنیاد پر عمل کی کوتاہیوں میں اگر سفارش کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کر دے گا؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری سفارش کون کرے؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی سفارش پا کے سب سے زیادہ سعادت مند کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے سے پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مقام دیکھو ابو ہریرہ کا، مقام دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا لقد علمت میں خوب جانتا تھا انہ لا احد یسألنی احد غیرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے خوب جان لیا تھا کہ یہ سوال ابو ہریرہ تمہارے سوا کوئی نہیں کرے گا. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم حدیثوں کے کتنے لالچی ہو، کتنے شوقی. تمہیں حدیث کو سننے، حدیث یاد کرنے، حدیث پڑھنے اس کی کتنی دلچسپی ہے، کتنا لگاؤ ہے، میں خوب جانتا ہوں. اس لیے میں جانتا تھا اچھی طرح کہ ابو ہریرہ یہ سوال تمہارے سوا اور کوئی مجھ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے، منقبت. اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں اتنا عظیم سوال ابو ہریرہ تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حدیث کو سننے کی لالچ، میری باتوں کو سننے کی لالچ، یاد کرنے کا شوق اور جذبہ جو تمہارے یہاں ہے وہ کسی اور کے یہاں عام طور پر دکھائی. اس کے بعد کیا جواب دیا تھا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. ابو ہریرہ قیامت کے دن میری سفارش سے سعادت پانے والا، میری سفارش کی سعادت پانے والا، سب سے زیادہ سعادت پانے والا قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ اپنے خالص دل سے کہا ہو. اپنے خالص دل سے کیا کہا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ جو سچا پکا موحد ہوگا وہی قیامت کے دن میری سفارش پائے گا. ورنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا بھی ہے لیکن خالص دل سے نہیں کہا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، مزاروں پہ بھی جاتا ہے، قبروں پر بھی جاتا ہے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے بھی جاتا ہے نا، سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، مشرک اور اللہ کے بندوں سے ڈرتا بھی ہے، اللہ کے بندوں سے امید بھی لگاتا ہے، فریاد بھی کرتا ہے، پناہ بھی لیتا ہے، ان کی مدد بھی مانگتا ہے، ان سے مرادوں کا سوال بھی کرتا ہے ان سے. تو ایسے شخص کو میری سفارش کی سعادت نہیں ملے گی. میری سفارش کی سعادت کس کو ملے گی؟ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اپنے سچے دل سے، دل کی سچائی سے کہا. تو صدق یعنی مطلب سچائی. کیا مطلب؟ یعنی ایسی لا الہ الا اللہ کی گواہی کہ دل کی سچائی ہے، کسی صورت میں شرک نہیں آ سکتا ہے. سمجھا؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کوئی آدمی قبر پہ بھی، مزاروں پہ بھی، دیوی دیوتا، نبی ولی فلاں کا سب سجدہ رکوع سب چل رہا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ بولنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. شرک کرتا رہے، مزاروں کا سجدہ کرتا رہے اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بھی پڑھتا رہے، اس لا الہ الا اللہ کا اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا. تو اللہ کے نبی نے بتلا دیا نا کہ جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ بولا ہوگا، یعنی خالص سچا پیور موحد ہوگا، وہ سفارش پائے گا، وہ سعادت پائے گا سفارش کی میرے. لیکن جو آدمی شرک کرنے والا ہوگا وہ قیامت کے دن میری سفارش نہیں پائے گا. تو مشرک سعادت سے محروم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مشرک اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش سے محروم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ محروم ہو رہا ہے.
اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا تھا، ہے نا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش مشرکوں کے لیے نہیں ہوگی قیامت کے دن. قیامت کے دن میری سفارش ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے میری امت کے لوگوں میں سے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہوگا. گناہ کبیرہ کیا ہوگا. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، یہ نہیں کیا ہوگا، گناہ کبیرہ کیا ہوگا. گناہ کبیرہ کیا ہوگا تو گناہ کبیرہ کرنے والوں کی سفارش ہوگی. یہ شرک کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی سفارش. تو یہ ہے مشرکوں کے لیے سوچنا، کوئی قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی آیتوں میں اتنی ساری باتیں ہیں، ہے نا، اتنی ساری باتیں ہیں، اگر اس کو ہم بیان کریں تو بات لمبی ہو جائے گی. سفارش کا اصول ضابطہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو سفارش جس کے لیے ہو رہی ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ اجازت دے جو سفارش کرنے والا ہے. اور سفارش کرنے والا اجازت کب پائے گا؟ جب توحید والے کی سفارش کرے گا، ایمان والے کی سفارش کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کب ہوگا کسی سے؟ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرک اور کفر نہیں کرے گا، سچا موحد ہوگا، متبع سنت ہوگا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے، اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ مشرک کو یہ سزا ملنے والی ہے کہ قیامت کے دن اسے سفارش بھی نہیں حاصل. تو مال الظالمین من حمیم ولا شفیع ہوگا، ظالموں کا یعنی مشرکوں کا نہ کوئی جگری دوست یار، اور ایسے ہی نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس مسئلے کو بھی بیان فرمایا. اولاد کام نہیں آئیں گے وہ بیان فرمایا، ماں باپ کام نہیں آئیں گے وہ بیان فرمایا، بیوی بچے کام نہیں آئیں گے، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ساری حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر کے بیان کر دی ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ شرک کرنے والا ایسے سخت عذاب سے گزرنے والا ہے جس سے اسے کوئی چھٹکارا نہیں، عذاب سے گزرنا ہی گزرنا. تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی عظمت، اس کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک سے، کفر سے، نفاق سے، الحاد سے، زندقے سے، ہے نا، بے دینی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہماری توحید اور اتباع سنت کی بدولت بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت سے سرفراز فرمائے اور جہنم سے ہمیں کیا فرما دے؟ آزاد فرما دے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقت میں وہ کامیاب ہے. حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ اسے جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور جنت کا داخلہ مل گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید کی دولت سے، نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ مالا مال رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو محروم ہونے والے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، مغفرت سے، اس کی رضامندی سے سرفراز ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کریں گے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.